اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے بڑا پیار ہے. لیکن یہ ایمان کا جو خطاب ہے، ایمان کوئی عام لفظ نہیں ہے. ایمان عام لفظ نہیں ہے جو ہمارے ہاں استعمال، ایک عام سا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ایمان اس کیفیت اور اس جذبے کو کہتے ہیں. ایمان اس کیفیت اور اس جذبے کو کہتے ہیں جو محبوب کے ساتھ یوں جڑ جائے، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن محبوب کی غلامی سے منہ نہ موڑے. اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. اگر ڈر جائے تو وہ ایمان بھی نہیں ہے. ایمان نام ہے محبوب کے نام پہ قربان ہونے کا. صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے آپ کو جاننے کی حد تک ایمان نہیں ہوتا. کیا یہود و نصارہ محبوب کو پہچانتے نہیں تھے؟ جانتے نہیں تھے، جانتے بھی تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آیت ہے کہ یہود و نصارہ سرکار کو پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے، لیکن وہ کافر تھے. کیوں؟ وہ پہچانتے تھے، مانتے نہیں تھے. وہ پہچانتے تھے، مانتے نہیں تھے. مان جاتے تو پھر ایمان صدیق جیسا مل جاتا. بات سمجھ آئی؟ ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا. ماننے میں اور پہچاننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے کہ ہمارا رب ہے، جانتا ہے کہ رب ہے، کوئی ہے جو ہمیں چلا رہا ہے. اور ماننا یہ ہے جو وہ کہہ دے اس پہ سر جھکا کر عمل کر دینا. یہ فرق ہے جاننے میں اور ماننے میں. جو مان جاتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا، اور جو صرف جاننے کی حد تک چلتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو لطف لباب ہمارے یہاں یہ اکثر جملہ استعمال ہوتا ہے، یار وہ جو باہر ملک والے کفار ہیں نا، یقین کریں بڑے ایماندار ہیں، اکثر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ معاملات ٹھیک کرتے ہیں، ہر چیز ٹھیک بیچتے ہیں، اس میں دو نمبری نہیں ہوتی، فراڈ نہیں ہوتا، ملاوٹ نہیں ہوتی، بڑے ایماندار ہیں. اب ایماندار کا لفظ ان کے استعمال کیا جا رہا ہے. یار وہ کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. وہ کافر ہیں، ایمان والے. ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو محبوب کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. جو محبوب کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کو ایماندار نہیں کہا جاتا. اور پھر ایک لفظ کہا جاتا ہے بےایمان، بے ایمان. کیا کہا جاتا ہے؟ بے ایمان. یہ لفظ ہی غلط ہے، غلط کہتے ہیں ہم لوگ. ایک مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے، اگر وہ جھوٹ فراڈ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، بس وہ معاملات میں غلط ہے. یہ بات ہے یا نہیں؟ لیکن ہم یہ عام لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بے ایمان ہو. بے ایمان تو وہ ہوتا ہے جس کو کافر کہا جاتا ہے. اور ہم ایک عام مسلمان جو جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار بڑا بے ایمان بندہ ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ یعنی ہم اس کو انڈائریکٹلی کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. میرے اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے. ایمان نام ہے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا اور محبوب کے نام پہ قربانی دے جانا. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے کہ محبوب سے پیار کر لینا اور محبوب کے نام پہ قربان ہو جانا. اس کو ایمان کہتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ جاگ رہے ہیں سارے؟ اب ایمان کیا ہے؟ اب یہ سمجھیے گا ایمان کیا ہے اور ایمان ہوتا کیا ہے. عبداللہ بن حذافہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. آپ شام کے ساتھ لڑائی کرنے گئے تو وہاں پہ قید ہوگی ان کو کیا ہو گئی؟ قید ہو گئی. اور ہرقل بادشاہ تھا جس نے اس کو قید کیا تھا. جب وہ قید لے کر گئے، قیدی بنا دیا، پھر کیا ہوا؟ اب غور سے سنیے گا سارے دوست. ہم اپنے ایمان کو بھی پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا ایمان کیسا تھا. ایمان اس کو کہتے ہیں. عبداللہ بن حذافہ قیدی بن گئے. ہرقل بادشاہ نے بولا، اے عبداللہ عیسائی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ عیسائی بن جاؤ. بیٹی بھی دوں گا، آدھی بادشاہ بھی دوں گا. اتنا بڑا انعام ایک ایمان چھوڑنے پر، اسلام چھوڑنے پر. اے عبداللہ اسلام کو چھوڑو، عیسائی بن جاؤ، آدھی بادشاہ دوں گا، بیٹی بھی دوں گا. حضرت عبداللہ فرمانے لگے، ہرقل ساری بادشاہی بھی دے دو، زمین و آسمان بھی دے دو، لیکن یاد رکھنا میں محمد عربی کا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ ایمان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہا. اس نے کہا کڑھا لگاؤ، تیل ڈالو، صحیح گرم کرو، ہم اس کو اس میں ڈالیں گے. 3 دن تک وہ کڑھا تپتا رہا، تیل جلتا رہا. حضرت عبداللہ کے سامنے ایک قیدی لایا گیا جو وہ بھی مسلمان تھا. بادشاہ نے اس قیدی کو اٹھا کر اس کڑھا میں ڈال دیا. لمحہ نہیں لگا وہ جل گیا. عیسائی کہنے لگا، ہرقل کہنے لگا، بادشاہ اے عبداللہ اب تیری باری ہے. حضرت عبداللہ رونے لگ پڑے. حضرت عبداللہ رونے لگ پڑے. روتے روتے کہنے لگے، ہرقل یہ نہ سمجھنا میں ڈر گیا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈر گیا ہوں، میں تو رو اس لیے رہا ہوں، ایک جان ہے جو قربان کر رہا ہوں، روش لیے رہا ہوں کہ کاش 1000 جانیں ہوتی محبوب کے نام پہ قربان کر دیتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کہتے ہیں. اب ایمان ایسا ہو تو جنت ہے کہ نہیں؟ پھر جنت تو فرض ہو جاتی ہے نا جی. ایمان یوں ہو اور ہم ہلکی سی بات نہیں ہوتی تو مذہب تک چھوڑ دیتے ہیں، دین تک چھوڑ دیتے ہیں، اور دین کے لیے نکلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات ہے یہ. تو کبھی اپنے ایمانوں کو بھی پرکھیے گا. بادشاہ حیران ہو گیا، یار اتنا عزم، اتنا استقلال، اتنی دین سے محبت. اس نے کہا کہ اسے چند دنوں کی مہلت دیں. لیکن ادھر بھی شیر بیٹھا تھا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے خط بھیج دیا، اے ہرقل میرے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجو ورنہ ہم آ رہے ہیں. میرے غلام کو بھیجو، میرے محبوب کے غلام کو بھیجو ورنہ محبوب کے سارے غلام آ رہے ہیں. وہ اتنا ڈر گیا، عبداللہ بن حذافہ کو آزاد کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. ایک اور ایمان کی بات سنیے گا. 3 بھائی تھے، تینوں مسلمان تھے، بادشاہ نے پکڑ لیا. تینوں کیا تھے؟ مسلمان تھے. تینوں کو بادشاہ نے پکڑا. بادشاہ کہنے لگا عیسائیت قبول کرو، اسلام چھوڑو، بیٹیاں بھی دوں گا، مال و دولت بھی دوں گا. تینوں کو قائل کیا، نہیں مانے. تیل کے کڑا لگ گئے، ان میں ڈالوں گا. 2 کو ڈال دیا، شہید ہو گئے.
اب تیسرے چھوٹے کی باری. وزیر کہنے لگا بادشاہ، وزیر کہنے لگا اے بادشاہ، بڑا پیارا جوان ہے، کچھ دنوں کی مہلت دو، میں اسے اسلام سے پھیر دوں گا. میں کیا کروں گا؟ اسلام سے پھیر دوں گا. لے کے گھر چلا گیا. اس کی ایک بیٹی تھی بڑی خوبصورت. اس نے کہا نوجوان بچہ ہے، بیٹی دیکھے گا، دل بہل جائے گا، اسلام سے پھر جائے گا. بیٹی کو کہا اس بندے کو مسلمان سے ہٹاؤ، عیسائی بناؤ. بیٹی کہنے لگی اوے بابا فکر نہ کر، میرا حسن دیکھے گا بدل جائے گا. میرا حسن دیکھے گا تو ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا کہ ادھر بات حسن کی نہیں ہوتی. وہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ ایک شخص گلی میں کھڑا ہوتا تھا اور ایک عورت گزرتی تھی. وہ اس عورت کا دیوانہ ہو گیا. عورت نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا شادی چاہتا ہوں. کہا کروں گی، شرط ایک ہے. بولو کیا شرط ہے؟ کہا 40 دن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو. 40 دن امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، پھر میں انتظار کروں گی. کہا یہ کون سی شرط ہے بھائی؟ 40 دن تو ہیں. ٹھیک بھائی. 40 دن نمازیں پڑھنے کے بعد دن مکمل ہوا. اب عورت کھڑی ہے، مرد جا رہا ہے سر کو جھکا کر. عورت نے آواز لگائی، کہنے لگی اوے اوے نوجوان، 40 دن پورے ہو گئے، میں کھڑی ہوں، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ جواب ملا ارے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لی ہو اسے ان حسن جوانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ایمان ہے نا، ایمان اس کو کہتے ہیں. اگر امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھے تو یہ حالت ہو، تو پھر جو محبوب کے پیچھے پڑے پھر وہ کبھی مسلمان سے ہٹ سکتا ہے؟ بتائیں نا. پھر وہ کبھی نعوذ باللہ من ذالک جن کے لیے جنتوں کی بشارت ہو، جن کی شان میں قرآن اترا ہو، اور قرآن میں بھی کہا کہ بدری جنتی ہیں، پھر کہہ دے کہ وہ بکر جو ہیں وہ نعوذ باللہ محبوب کے بعد منکر ہو گئے تھے. اللہ اکبر. بات ہے. بہرحال آگے چلیں. عورت کہنے لگی ہے بابا پریشان نہ ہو، میرا حسن دیکھے گا بدل جائے گا. لیکن وہ جوان بھی تو نوجوان تھا نا. اس نوجوان نے 40 دن، روایت میں 40 دن ہی ملا ہے، 40 دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا. عورت ساری رات پیچھے بیٹھی رہتی کہ کبھی تو مجھے دیکھے گا، کبھی تو مجھے. لیکن 40 دن گزر گئے. اس لڑکی کے دل میں محبت جاگنا شروع ہو گئی کہ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا ایمان ہے جو دنیا کی رغبت نہیں رکھنے دیتا. یقیناً کو کمال ہے. ایویں تو نہیں بابا خادم جان دے گیا. یہ بھی باتیں ہیں، کس کس کو جانے کس کس کو پہچانے. ایک مذاق نہیں ہے. جو ہمارے بابے گزرے ہیں نا، یہ جو آپ میں سے کوئی بزرگ جانتے ہیں، سن 72-73 میں جو اس وقت یہ لڑائی چلی تھی نا ختم نبوت پہ، اس وقت جو بابوں نے جانے دی تھی، انہوں نے ایویں نہیں جانے دی تھی، انہوں نے سرکار کے چہرے کو دیکھ کے جان قربان کی تھی. جان دینا کتنا آسان نہیں ہے. وہ میں نے تو یہ بھی ایک روایت میں پڑھا، وہ تاریخی کتابوں میں، کہ ایک بارات گئی تھی لاہور میں. کیا گئی تھی؟ بارات گئی تھی لاہور میں. وہاں پہ دیکھا کہ گولیاں چل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا کہ ختم نبوت کی ریلی نکلی تھی، یہ مار رہے ہیں انہیں. وہ جو دولہا تھا نا، دولہا، وہ ماں کا اکلوتا ہی تھا. وہ ماں کا اکلوتا ہی تھا. ماں نے کہا اے بیٹا جان کا نذرانہ دے ورنہ ماں دودھ معاف نہیں کرے گی. وہ بھی مائیں تھیں نا. وہ بھی کیا تھیں؟ ہم تو آج نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں.
ایمان ہو نا تو پھر ایمان بتانا نہیں پڑتا. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، تبلیغ کرنے کے لیے لفظوں کی نہیں عمل کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. ہمارے اولیاء اللہ نے تبلیغیں کم کی ہیں. ہم اس لیے اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگوں کو دیکھتے تھے تو دل بدل کے رکھ دیتے تھے، اور لوگ دیکھتے تھے تو قدموں پہ قربان ہو جاتے تھے. یہی ولایت ہے اور یہی میرے محبوب کی نگاہ نبوت ہے کہ انہوں نے اپنے ولیوں کو یہ کرم نوازی کی ہے. بابا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہاتھ میں تلوار نہیں تھی اور 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کر دیا تھا. کوئی مذاق ہے؟ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں آئے تھے تو سارے ہندو ہی تھے نا، لیکن قربان جون لاہور کو ایسا لاہوری بنایا کہ ہر شخص مسلمان کر دیا. تلواریں نہیں تھی، لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. لوگ دیکھ کے. اب وہ عورت تھی، وہ لڑکی تھی خوبصورت، اس نے دیکھا کہ نوجوان تو مڑ ہی نہیں رہا، نوجوان مڑ ہی نہیں رہا. 40واں دن تھا یا کچھ دن تھے گزرے، کہنے لگی اے نوجوان مجھے بھی کلمہ پڑھا، مجھے بھی کلمہ پڑھا، تیرے دین میں بھی شامل ہو جاؤں. پھر 2 گھوڑے لائی، کہا چل ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، ادھر سے نکل جاتے ہیں، کہیں نکاح کریں گے، اکٹھے رہیں گے. وہاں سے گھوڑوں سے بھاگے تو دن کو چھپ جاتے، رات کو سفر کرتے. آپ جا رہے ہیں تو رستے میں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ ایک لشکر آ رہا ہے. دیکھا تو وہی دونوں بھائی تھے جن کو تپتے کڑا میں پھینکا تھا. 7 فرشتوں کی فوج تھی. حال حوال لیا، بات ہوئی، کہا کدھر؟ کہنے لگے بھائی تیرے نکاح میں شامل ہونے آئے. اگر ایمان یوں ہو تو کہنا نہیں پڑتا کہ مسلمان ہو جاؤ، اگلے دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایمان یوں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کریم نے جب بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ ذکر ہے ان ایمان والوں کا. اللہ ان ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے. اللہ کریم ان ایمان والوں کو یوں خطاب کرتا ہے. چلے میں یوں بتاؤں کہ ایمان آمنو کا مطلب کیا ہے جو صوفیاء کرتے ہیں. بڑا خوبصورت سا پوائنٹ ہے، سنیے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آمنو الف 1، میم 2، نون 3، واو 4. 4 لفظ ملے تو آمنو بنتا ہے. 4 لفظ بنے تو، حروف بنے تو کیا بنتا ہے؟ آمنو. الف سے بنا اللہ، بولیں. میم سے بنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نون سے بنا سارے نبی، اور واو سے بنا سارے ولی. اب جو چاروں کو مانے گا وہ بنے گا ایمان والا. اب بات سمجھ آئی؟ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، سب کو ماننے کا نام ہے. مانو تو سب کو، نہ مانو تو اس کو بھی نہ مانو. بات پہلے پڑھی، ایک جملہ ہے مانو تو سب کو، نہ مانو تو اسے کون جانے. اسے جاننے کے لیے نبی آئے، اور نبی کو جاننے کے لیے ولی آئے. اور ولی تو ماں باپ کو کس نے بتایا؟ بات پہلے پڑھی، مانے تو سب کو، نہ مانے تو پھر وہ بھی نہ مانے. بہرحال یہاں تک ایمان والی بات تھی. اگلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اب یہ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف لفظوں کا نہیں، عمل کا نام ہے. خوف کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے. ہمیں پتہ ہے اسلام میں میوزک حرام. اب خوف یہ ہوگا کہ کبھی کان میں میوزک کی آواز نہیں آئے گی. پتہ چلا خوف عمل کا نام. خوف کس کا نام؟ یہاں پہ میں خوبصورت سی بات کرتا چلا جاؤں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں تصوف کے 4 درجے، سب سے پہلا درجہ علم کہلاتا ہے، دوسرا درجہ عمل کہلاتا ہے، تیسرا درجہ اخلاص کہلاتا ہے، اور چوتھا درجہ خوف، اللہ کا خوف کہلاتا ہے۔ کتنے درجے ہیں؟ پہلا علم، دوسرا عمل، تیسرا اخلاص، چوتھا یاد کر لو نا یار، ہم بول جو رہے ہیں۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ علم، نمبر 2 عمل، علم ہو اور عمل نہ ہو اس علم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تیسرا اخلاص، وہ جو عمل کر رہے ہو وہ خالص، یہ میں وضاحت کرتا ہوں چند 5 منٹ میں وضاحت کر دوں گا۔ اور چوتھا ہے خوف، چوتھا کیا ہے؟ خوف خدا، خوف خدا، یہ چاروں چیزیں ہوں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا۔ پہلی بات علم، چھوٹے سے لفظوں میں وضاحت کروں گا، سمجھ جائیے گا، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ ایک ہے علم، ایک ہے تعلیم، ایک ہے علم اور ایک ہے تعلیم۔ جاننے کا نام، سب کو پتا نماز فرض، سب کو پتا میوزک حرام، سب کو پتا جھوٹ بولنا غلط، سب کو پتا فراڈ کرنا غلط، سب کو پتا دھوکہ دینا غلط، سب کو پتا غیبت کرنا غلط۔ یہ ساری باتوں کی تعلیم ہمارے پاس۔ جب یہ سب کچھ پتا ہے، عمل نہیں کریں گے تو تعلیم، اور جب اس پر عمل کریں گے تو کہلائے گا علم۔ اب بات سمجھ آئی؟ علم کس کا نام ہے؟ اس چیز کا جو دل کو کیا کرے؟ منور کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علم کس کا نام ہے؟ جو دل کو منور کرے۔ اگر علم دل کو منور نہیں کرتا، یاد رکھیں وہ علم بھی نہیں ہے، پھر تعلیم ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو عمل کرنے پر مجبور کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سب دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ علم کس کا نام ہے؟ جو عمل کرنے پر مجبور کر دے، اس کو علم کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ عمل، جب تک اس علم پر عمل نہیں کیا جائے گا، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو تورات کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے۔ مطلق ایک مثال دی اس میں، اس رب کریم نے مثال دی کہ جو علم کتابوں کا ڈھیر اوپر لگایا ہوا ہو اور عمل نہ کرے تو اس سے بہتر تو گدھا ہے نا، جس کے کندھے پہ سارا بوجھ لگا دو۔ اس میں اور انسان میں فرق تو نہیں رہا نا، اس لیے عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور جو عمل کرتا ہے وہی علم اس کو فائدہ دیتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا اس کے پاس پھر علم نہیں ہے، بس تعلیم ضرور ہے، جس کو ہم انگلش میں انفارمیشن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن تو ہے، نالج نہیں ہے۔ نالج میں اور انفارمیشن میں یہ فرق ہے، علم اور تعلیم میں یہ فرق ہے۔ معلومات جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے پاس معلومات ضرور ہیں لیکن علم، ہم سارے میوزک سنتے ہیں کہ نہیں؟ گج وج کے سنتے ہیں، لیکن پتہ سب کو ہے کہ حرام ہے، پھر بھی سنتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ نہیں کہ جمعہ فرض ہے اور نمازیں فرض ہے نا؟ یا خالی جمعہ ہی فرض ہے؟ خالی جمعہ ہی فرض ہے، باقی نمازیں مولوی صاحب پڑھن ہیں جی، ہے نا؟ بلکہ ہمارے دین میں ساری نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کریم سے محبت کا ثبوت یہی ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مشرک اور مومن میں فرق صرف نماز کرتی ہے۔ مشرک اور مومن میں فرق کیا کرتی ہے؟ نماز، جو نماز پڑھتا ہوگا مومن ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا مشرک ہوگا۔ تب خود دیکھ لیں، اور یہاں تک حدیث پاک ہے من تارک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ جمعے کے بڑے پکے مومن ہیں، اور باقی 8 تو 5 40 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے بندو یہ نماز پڑھا کرو۔ علم، اور علم تب علم ہے جب وہ عمل کرنے پر مجبور کرے، اور علم ہو جس سینے میں علم ہو۔ یاد رکھیے گا بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، جس سینے میں علم ہو، علم قرآن ہے، حدیث ہے، میرا اللہ کریم اس سینے کو جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ لیکن اس علم میں آگے مطلب ہی کیا ہے؟
4 درجے بیان کیے تھے، ایک پہلا علم، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاص۔ تیسرا کیا ہے؟ اگر اخلاص نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اور سنو حدیث پاک، میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سخی، قاری، شہید، تینوں کمال کے درجے ہیں، تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تینوں کو سنو حدیث۔ قاری سے سوال ہوگا، ہے قاری، ہم نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، تم نے کیا کیا؟ قاری عرض کرے گا، اے مولا، تو نے جو مجھے نعمتوں سے نوازا اس کے بدلے میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، لوگوں کو قرآن سنایا۔ پھر رب سوال کرتا ہے، اے میرے بندے، کیا تیری نیت یہ تھی کہ سونا راضی ہو، یا یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے قاری بولیں؟ یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ عرض کرے گا، مولا نیت تو یہی تھی کہ لوگ قاری بولیں۔ رب فرماتا ہے، تو پھر تجھے دنیا میں تیری خواہش سے نواز دیا، لوگ تجھے قاری کہتے ہیں، قاری کہتے رہیں گے، لیکن میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اے میرے فرشتوں، اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب باری سخی کی، اے بندے مومن، میں نے تجھے اتنا نوازا، کیا کیا؟ اے مولا، تو نے مجھے اتنے پیسے دیے، اتنا رزق دیا، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، لوگوں کے معاملات کر دیے۔ رب فرماتا ہے، میرے بندے، کیا تو نے اس لیے کیا تھا کہ رب راضی ہو، یا اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے؟ عرض کرے گا، مولا اس لیے کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں۔ تو رب فرمائے گا، پھر دنیا میں تجھے مل گیا جو ملنا تھا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی جنت میں ڈال دو، اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر اس ہاتھ سے دیے جاتے اس ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا، جب اللہ کے لیے کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جب تک ٹیگ نہ لگا ہو تب تک فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کس نے کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو مسجد میں مدرسے میں کچھ چیز لگوانی ہے تو اس پہ ہمارا نام لکھو۔ کیا رب نہیں جانتا؟ کیا رب کے فرشتے نہیں جانتے؟ یا جانتے ہیں؟ اگر تو وہ جانتے ہیں تو ناموں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر نہیں جانتے تو لکھوا لیتے ہیں، لیکن وہ سونا رب جانتا ہے۔ اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اس کو دینا کہتے ہیں۔ اب تیسرا شہید تھا، اوے شہید بتا کیا کیا؟ عرض کرے گا، مولا میں تیرے نام پہ قربان ہوا تھا، میں تیرے نام پہ قربان ہوا تھا۔ رب فرمائے گا، تو اس لیے نہیں قربان ہوا کہ میں راضی ہوں، تو اس لیے قربان ہوا کہ لوگ تجھے شہید اور بہادر بولیں۔ ہاں مولا اسی طرح ہے۔ کیا اللہ دلوں کی بھیتوں کو نہیں جانتا؟ میرا اللہ کریم دلوں کی بھیتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا، اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب مجھے بتائیں، جب اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کریم کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو یاد رکھنا کوئی بھی نیکی ہو۔ ہم نمازیں ہوئے، حضرت صاحب تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھا ہوا۔ ایک دوسرے بندے کے ساتھ ملے، تمہارا نام کیا؟ کہتا ہے جی نمازی عبدالرحیم۔ نمازی عبدالرحیم۔ وہ شخص کہتا ہو، یار نمازی عبدالرحیم یہ کیا مطلب ہوا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ حضرت تم ایک حج کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی خود بولتے ہو، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی نہ بولوں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم حج بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، ہم اپنے ساتھ حاجی بھی اس لیے لکھواتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی بولیں، اور یہاں پہ ماتھے کا نشان ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی بولیں۔ نمازیں، حج ہو، نماز ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب ادھر سے کیا جاتا ہے تو منہ سے نہیں بتانا پڑتا، اللہ ویسے ہی جھنڈے لگا دیتا ہے۔
یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. جب سودے اس کے ساتھ ہونا تو پھر اپنے منہ سے نہیں کہنا پڑتا. میرا اللہ کریم ویسے ہی جھنڈے لگا دیتا ہے. حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں ندا لگا دیتا ہے, اوے فرشتوں اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے. آسمان کے فرشتوں سے یہ آواز زمین کے فرشتوں میں آ جاتی ہے, اور زمین کے فرشتوں سے یہ آواز لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے. بتانا نہیں پڑتا کہ وہ پیار کرتا ہے, وہ بتاتا ہے میں پیار کرتا ہوں. اب بات سمجھ آئی؟ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آخری بات ہے خوف خداوندی. اتقوا اللہ, اوے اللہ سے ڈرو, اوے اللہ سے ڈرو. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عید کا دن ہے, کمرے کا دروازہ بند کر کے تھاڑو تھاڑ رو رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا ہے امیر المؤمنین آج تو خوشیوں کا دن ہے, کیوں روتے ہو؟ جواب ملا اے خوشی تو تب ہوگی جب عمر بخشا جائے گا. وہ جنہیں جنت کی بشارت ہے, جنہیں جنتی ہونے کا بتایا گیا کہ تم جنتی ہو, وہ بھی رو رہے ہیں. ہم کیا ہیں؟ کبھی تو سوچا کریں یار کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک شخص تھا, یہ مشکاۃ شریف کے حدیث پاک ہے, پہلی امتوں میں ایک شخص جب وہ مرنے لگا, بڑا نیک تھا, مومن تھا. جب وہ مرنے لگا اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹا مجھے جلا دینا, بیٹا مجھے جلا دینا, اور جلا کر میری راکھ کو مختلف شہروں میں پھیلا دینا, کچھ سمندر میں, کچھ دریا میں, کچھ صحرا میں. جب اس کو ڈالا گیا تو اللہ کریم نے سارے ذرات کو اکٹھا کر دیا. اکٹھا کر کے سوال کیا, اوے میرے بندے, یہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ کیا اللہ جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا, لیکن لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا. حدیث کے الفاظ, ایسا کیوں کیا؟ عرض کرنے لگا ربا میں ڈرتا تھا کہ میں تیرے سامنے کس منہ سے جاؤں گا. میں یہ سوچتا تھا کہ میں یوں کروں گا تو میں بچ جاؤں گا تیرے سامنے جانے سے. مجھے خوف تھا کہ میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا. رب فرماتا ہے تیرے اس خوف کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا. اور جب ایمان ہو تو وہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے, اور جب گناہ کرنے کا شیر ہو جائے تو سمجھ جائے ایمان نہیں ہے. وہ پھر سمجھ جائے کہ ایمان. حضرت فضیل بن عیاض تھے, آپ بہت بڑے ڈاکو تھے, بہت بڑے ڈاکو تھے. آپ ڈاکہ یعنی وہاں کی جو لوگ تھے وہ رات کو سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں فضیل بن عیاض ڈاکہ نہ مار, اتنے سخت ڈاکو تھے. ایک رات کیا ہوا کہ ایک ڈاکہ مارنے گئے تو آگے ایک شخص تلاوت کر رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ لوگ اللہ سے ڈریں. اللہ اکبر, غش کھا کے گرے. جب اٹھے عرض کرنے لگے ربا وقت آ گیا, اب تو بدل گیا ہوں. وہ روتے روتے غار میں چھپ گئے, روتے روتے غار میں چلے گئے, چھپ گئے. رات کا سفر تھا, کہیں سے قافلہ گزرا تو اس غار میں آ گیا, اور غار میں کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ یار رات یہیں رک جاؤ, کہیں فضیل سن کر ہمارے قافلے پر حملہ نہ کرتے. تو فضیل بن عیاض اور روئے, ربا لوگوں کو میں نے اتنی تکلیف دی کہ لوگ میرے نام سے ڈرتے تھے. پھر وہی شخص یوں اللہ کا ولی بنا, یوں اتنا بڑے امام بنے کہ کمال ہو گیا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستان گرامی قدر, علم بھی ہو, عمل بھی ہو, پھر اخلاص بھی ہو, پھر اللہ کا خوف بھی ہو, تو یقین جانے میرا اللہ کریم اس بندے کو نہ دنیا میں پریشان کرتا ہے نہ آخرت میں. آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں, آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں. آزمائش نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے. آزمائش ایمان کا حصہ ہے. آزمائشیں آتی ہیں, وہ آزماتا ہے کہ میرے ایمان والے کس طرح میرے ایمان پر پختہ رہتے ہیں. تو دوستان گرامی قدر صرف اتنی بات یاد رکھیں, میرے اللہ کریم نے ہمیشہ ایمان والوں کو خطاب کیا اور ایمان والوں کو بتایا کہ اللہ سے ڈرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. غلام کہنے لگا حضور غلطی ہوئی تھی, کیوں آزاد کرتے ہیں؟ مجھے اپنی غلامی میں رکھے, میں قربان جو ان غلاموں پہ قربان جو آقا پہ. غلام بھی کہتے تھے ہمیں غلامی سے نہ نکال. آپ نے فرمایا نہیں, تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, بس تمہارا کام اب مکمل ہو گیا. کہا کیا کام ہے جو مکمل ہو گیا؟ اس غلام کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیشہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رہتے اور ساتھ کہتے رہتے اتق اللہ یا عمر, اللہ سے ڈرو اے عمر. آج کیوں میرا کام ختم ہو گیا؟ آپ نے فرمایا آج میری داڑھی میں بال سفید آ گئے, اب یہ مجھے میری موت یاد کراتا رہے گا. ایک داڑھی کا بال سفید ہونا موت کو یاد کراتا ہے.
اب تمہاری ضرورت نہیں، یہ بال مجھے بتائے گا کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو ہمارے بال بھی سفید ہوں، ٹانگیں قبر میں ہوں، تو ہم پھر بھی نہیں ڈرتے، ہے ایسا کہ نہیں؟ ہمیں پھر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی محبت عطا فرمائے۔